اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور غور سے بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 93۔ ایمان والے عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ لیکن کینہ پرور اہل کتاب نے زبان کو کچھ دبا کر راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ ایسے مشتبہ لفظ کا استعمال ترک کر دیں، جس کو بگاڑ کر اہانت و حقارت کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کی جگہ وہ انظر نہ کہا کریں، جس کے معنی ہوتے ہیں ہماری طرف دیکھیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہودی علماء کے خبث باطن پر مبنی شاطرانہ چال سے محفوظ کر دیا، تاکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہری محبت و عقیدت ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور یہ مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 94۔ بنی اسرائیل کے حسد و عناد اور بغض و کینہ پروری کی روش سے ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور ان سے کسی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ وہ ان کے خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہیں، اور ان کو اس بات پر شدید حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اپنی رحمت اور عنایت و نوازش کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کا حقدار ہو جانا یقیناً بڑی ہی خوش نصیبی ہے، اور اس سے محروم ہونا بڑی ہی بدبختی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ہم کسی آیت کو نہ تو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ لے آئیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ حاشیہ نمبر 95۔ اللہ کی کتابوں میں احکامات کا نزول بتدریج ہوا ہے، اور اسی سلسلے میں وقتاً فوقتاً احکامات میں تبدیلی بھی کی جاتی رہی ہے۔ جن آیات میں دیے گئے احکامات میں تبدیلی یا ترمیم کی گئی وہ منسوخ ہوتی ہیں، اور جن آیات کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے وہ آیات ناسخ ہوتی ہیں۔ کبھی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے مگر اس کی تلاوت باقی رہتی ہے، اور کبھی حکم کے ساتھ تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ آیات بعض مقامات پر ملیں گی، ان کی وہیں تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں ناسخ و منسوخ آیات کے بارے میں مخالفین کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ترمیم و تنسیخ فرماتا ہے۔ اگر کوئی آیت منسوخ فرماتا ہے تو اس کا نعم البدل یا کم از کم ویسی ہی آیت لے آتا ہے۔ بلا شبہ وہ قادر مترک اور مختار کل ہے۔ کیا یہ معترضین نہیں جانتے کہ زمین و آسمان میں مکمل اور مطلق اختیار و اقتدار اسی کا ہے، اور وہ حقیقی شہنشاہ ہے؟ اس کے فیصلوں کے آگے کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہیں۔ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری سرکشی پر گرفت کرے تو کوئی بھی تمہاری مدد نہ کر سکے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن و حدیث میں ناسخ و منسوخ کی صراحت و وضاحت کے باوجود بعض آزاد اور بے لگام فکر رکھنے والوں نے اس کا انکار کیا ہے۔
بلا شبہ ان کا یہ انداز گمراہی اور قرآن و حدیث کے انکار کے مترادف ہے۔ اللہ شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے، اور یاد رکھو کہ جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ بالیقین سیدھی راہ سے پھٹک گیا۔ حاشیہ نمبر 96۔ ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی جو بے عملی کا شکار تھے اور غیر ضروری بے تکے سوالات کے ذریعے ٹال مٹول کا انداز اختیار کرتے تھے، جیسا کہ گائے ذبح کرنے کے واقعے میں بیان ہوا ہے، اور اب وہ ایمان والوں کو بھی اس پر اکساتے تھے۔ ان کو متنبہ کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوالات کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایمان و اخلاص اور سمع و طاعت کے قطعاً منافی ہے۔ جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ عمل کی صلاحیت سے محروم ہو کر کفر کی طرف پھر جائے اور راہ حق سے بھٹک جائے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وضاحت کر دی گئی ہے اسی کو عمل کے لیے کافی سمجھو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اپنے تعین حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، لہٰذا تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حاشیہ نمبر 97۔ بنی اسرائیل کو پہلے ہی شدید غم و غصہ تھا کہ نبی ان میں سے کیوں نہ ہوا، پھر ایمان والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے اور ان کی متواتر کامیابیوں نے ان کے حسن و عناد کی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ چنانچہ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اسلام کو نقصان پہنچانے، شکوک و شبہات کے ذریعے ایمان والوں کو ورغلانے اور اسلام سے پھیر دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بھی ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے، لہذا مسلمانوں میں ان کے خلاف اشتعال پیدا ہونا فطری امر تھا۔ یہاں ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہودیوں کی سازشوں اور شیطانی حرکتوں پر عفو درگزر اور اعلیٰ ظرفی سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ قادر مطلق جلد ہی فیصلہ صادر فرمائے گا اور حق کو غلبہ ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 98۔ مومنوں کو عفو درگزر اور صبر و تحمل کے ساتھ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ کی تلقین کی گئی ہے۔ عبادات کا یہ نظام اللہ سے قربت اور باہمی اخوت و محبت کے ساتھ ہی
مومنوں کی تربیت و تزکیہ نفس، اجتماعیت کی استحکام اور عدل و انصاف پر مبنی صالح مسلم معاشرے کے پروان چڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ان کے اندر یہ احساس ابھارا جا رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح وہ کریں، خواہ فرائض یعنی صلاح و زکوٰۃ کی پابندی ہو یا بام حسن و سلوک، صدقات و خیرات وغیرہ، یہ سب اخروی اجر کی امید پر ہونا چاہیے۔ یہ شعور اور احساس انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ تو بس ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ تم کہہ دو کہ اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حاشیہ نمبر 99۔ ان آیات میں اہل کتاب کی خود فریبی اور ان کے جاہلانہ قومی و دینی تفاخر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کا زعم باطل تھا کہ یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے گا۔ کیسے فریب نفس کا شکار تھے یہ لوگ! دراصل ایمان والوں کو اسلام سے پھیرنے اور اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ یہ پرفریب انداز اختیار کرتے اور ان کو پٹی پڑھاتے کہ تم نے آبائی دین تو چھوڑ دیا، تو اب یہودی یا نصرانی بن جاؤ ورنہ جنت میں نہ جا سکو گے۔ اس سے قبل بھی ان کے ایسی باطل دعووں کی تردید کی گئی تھی۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیات 80 اور 94 ان کو واضح کیا گیا کہ تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، محض خوش فہمی اور جھوٹی آرزوؤں کا شکار ہو۔ کان کھول کر سنو، اللہ کے یہاں تو ایمان و اخلاص اور تسلیم و رضا کے ساتھ حسن عمل مطلوب ہے۔ جو یہ تقاضا پورا کرے گا اس کو اس کے رب کے پاس بھرپور اجر ملے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ عذاب کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ آج یہ آیات اس کلمہ کو امت کے لیے بھی سامان عبرت ہیں۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ البتہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اس نے احسان کی روش اختیار کی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔